بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ نماز تیار ہے۔ چنانچہ میں مسجد گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ واقعہ سناؤں۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں دھکیلتی رہی، یعنی سمندری طوفان۔ پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو وہ نہیں پہچان سکے تو انہوں نے کہا کہ تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم لوگ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے، کہیں وہ شخص شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی گرجے تک پہنچے، وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی جنزیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری نے اپنے بحری سفر، طوفان، جزیرے میں داخل ہونے، جساسہ ملنے کی تفصیل دہرائی۔ اس نے پوچھا کیا بیسان کی کھجور کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا امیوں یعنی ناخواندار لوگوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو تمام واقعات بتائے۔ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب تمہیں میں اپنا حال بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا، میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں۔ 40 راتیں برابر گشت کرتا رہوں گا لیکن مکہ اور مدینے میں داخل نہ ہو پاؤں گا، وہاں جانے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا، ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کر رہے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ کل ہم ان نشانیوں پر بات کریں گے جو دجال نے بیان کی تھی، مثلاً
حسن بیسان زغر اور بحیرہ طبریہ کے پانی کے بارے میں انشاءاللہ۔